اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے۔ آج سب سے پہلے میں آپ سے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ سب کو پتہ ہے، ایک سیاہ دن ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر، اور آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں، کچھ لوگ فوجی عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے حوالے سے اب یہ عید کے بعد جیسے یہ سلسلہ شروع ہوگا تو مزید کریک ڈاؤن ہوگا، اور وہ لوگ جو واقعی اس کے اندر انوالو تھے، جن کے خلاف کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے، ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، اور ان کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ اگر وہ اب تک گرفتار نہیں ہوا تو اگلے چند دنوں کے اندر ہو جائے گا۔ جو ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ تحریک انصاف خود کو اس سے ڈسٹنس بحیثیت جماعت نہیں کر پا رہی، کوشش انہوں نے بہت کی لیکن نہیں کر پا رہی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے الٹا الزام، جیسے آپ سب کو پتہ ہے، انہوں نے ایجنسیز کے اوپر لگا دیا، جبکہ ایویڈنس اس کے بالکل اس کے خلاف ہے، اس کے اپوزٹ ہے۔ سوال ہر ایک کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ 9 مئی کے اندر جو ہوا، 9 مئی والے روز جو ہوا، عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی، اس کے بعد جو کچھ ہوا، تو پوری تحریک انصاف اور وہ لوگ جنہوں نے 2018 کے اندر بھی انہیں ووٹ دیے تھا، یا اس وقت جو ایک بہت بڑی تعداد ہے تحریک انصاف کے سپورٹر اور ووٹر کی، وہ ہر ایک تو 9 مئی کے واقعے کے اندر انوالو نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جو جمہوریت پسند ہیں، جو اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، جو اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ سنسیئر ہیں، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر ہیں، جو اپنے گھروں میں موجود رہے، جنہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، حکومتی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے جی 9 مئی ہو گیا، اب پاکستان تحریک انصاف کے پلے کچھ نہیں رہا، یہ فارغ ہو گئی ہے جماعت، عمران خان نے جو کر دیا ہے اس کے بعد تو تحریک انصاف کا کوئی ٹکٹ بھی نہیں مانگے گا، نہ ہی کوئی انہیں ووٹ دے گا۔ دیکھیے یہ بات سیاسی طور پر تو کوئی کہے، اس کی اپنی چوائس ہے، سیاسی طور پر اس سے یہ کنوینینٹ لگتی ہے، وہ کہے، اپنے ووٹر کو کہے، مسلم لیگ نون کہے، پیپلز پارٹی کہے، ایم کیو ایم پاکستان کہے، اے این پی کہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جے یو ایف اے کہے، ان کے لیے ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے رہے، لیکن کیا حقائق بھی یہی بتا رہے ہیں؟ دیکھیے بہت سے لوگوں کو پرابلم ہوگی اور شاید کچھ لوگ میری اس بات سے ناراض بھی ہوں، لیکن جو حقائق ہیں وہ میرے یا آپ کے کہنے سے بدل تو نہیں سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یا ان لوگوں نے جو کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر شامل تھے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ ایک سیاہ دن ہے، وہ ایک سیاہ دن رہے گا، اور کوئی جو مرضی تعویل اس کی پیش کر دے وہ جسٹیفائیبل نہیں ہے اور نہ ہی جسٹیفائی ہو سکتا۔ ہاں، رہ گئی بات پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کی، تو یہاں ذرا آپ کے سامنے میں کچھ حقائق رکھنا چاہوں گا۔ میری کسی سے گفتگو ہوئی اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ بات اوپینین کے اوپر بیس نہیں کرتی، یہ حقائق کے اوپر بیس کرتی ہے۔ کسی جگہ ایک رپورٹ مرتب کی گئی، آپ اسے سروے کہہ لیجئے، آپ اسے کسی اور شکل میں کہہ لیجئے، لیکن وہ حقائق کے اوپر مبنی رپورٹ تھی، وہ پلس کے اوپر، جو لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کے اوپر مبنی رپورٹ تھی، اور یہ 9 مئی کے بعد کے واقعات کے بعد ہوئی۔ اس رپورٹ کے اندر مختلف لوگوں سے مختلف باتیں کی گئی ہوں گی۔ اس رپورٹ کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور خلاصہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر آج بھی تعداد میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے کہیں زیادہ ہے۔ پیپلز پارٹی تو خیر پنجاب کے اندر ابھی بھی بالکل کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر پا رہی۔ مسلم لیگ نون جو کہ 2013 کے بعد سے دیکھ لیں، اس سے پہلے دیکھ لیں، ایون 2018 کے بعد جب ان کی قیادت شدید بحران کا شکار تھی، کیسز، سزائیں، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس کو جیل میں نہیں ڈالا گیا ہو، اس کے باوجود مسلم لیگ نون نے ناک میں دم کر دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے۔ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں ہوتے ہوئے الیکشن نہیں جیت پا رہی تھی۔ آج حقائق اس سے مختلف ہو چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا ووٹر تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سے آج بھی کہیں کم ہے۔ 9 مئی کے واقعات ہوئے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے بہت سے مسائل کریٹ کر دیے، اور اٹس اے میٹر آف ڈیز، مجھے لگتا ہے شاید اگلے کچھ دنوں کے اندر جو ایویڈنس سامنے آ چکی ہے اور جو معاملات چل رہے ہیں، بہت سے مشکلات عمران خان کے لیے اور بھی بڑھ سکتی ہیں، لیکن جو ووٹر ہے تحریک انصاف کا وہ آج بھی زیادہ ہے، اور وہ فرق اتنا زیادہ ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ میں آسان سی بات کہتا ہوں، اگر کسی جگہ پر پیپلز پارٹی کے ووٹ 2 ہیں، مسلم لیگ نون کے ووٹ 15 ہیں، تو وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ 30 سے زیادہ ہیں۔ اب یہ بات بہت سے لوگوں کو بری لگے گی۔ میں بڑے شہروں کی بات کر لیتا ہوں، لاہور کے اندر
بے شمار میرے خیال میں 26-27 حلقے ہیں نیشنل اسمبلی کے. یہاں پر جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے اس کی تعداد زیادہ ہے آج بھی، 9 مئی کے بدقسمت واقعات کے ہونے کے باوجود بھی. تو یہ تمام جماعتیں جو کہ آج یہ سوچ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک جماعت ختم ہو چکی ہے، ووٹر بھی ختم ہو گیا، سب کچھ بھاگ گیا اور کوئی اب ان کو ووٹ ہی نہیں دے گا، تو یہ میرے خیال میں کسی بہت بڑی ایلوژن کے اندر ہے. کیونکہ حقائق، گراؤنڈ ریالٹی، ووٹر کا ٹرینڈ یہ میرے آپ کے قابو میں نہیں ہے، یہ کسی کی خواہش پر مبنی نہیں ہوتا. ووٹر وہ ہے جس نے مٹھی بند کی ہوتی ہے اور وہ مٹھی اسی دن کھولتا ہے جس دن وہ ووٹ ڈالنے جاتا ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک جماعت ہی ختم ہو جائے، اس کی کوئی نئی شکل 2023 کے الیکشن میں آ ہی نہ سکے، پاکستان تحریک انصاف کا سرے سے کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو. اگر ایسا ہے تو پھر تو حالات مختلف ہوں گے. اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوگا. اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کا ووٹر ٹرن آؤٹ آلریڈی بہت نیچے چلا جائے گا. کیونکہ جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ استحکام پاکستان پارٹی کے لوگوں کو ووٹ دے گا؟ میرا نہیں خیال. کیا وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دے گا؟ نہیں. کیا وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا؟ بالکل نہیں. اس لیے کیونکہ وہ ووٹر تو یا وہ سپورٹر تو ان تمام جماعتوں کے خلاف اپنی جماعت کو ووٹ دیتا ہے. عمران خان جب اقتدار سے نکلے تو جو پہلا آؤٹ پور لوگوں کا ہوا وہ جینون تھا. لوگ واقعی عمران خان کے لیے اس وقت باہر نکلے. عمران خان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی انہیں بے شمار آشیرواد شامل رہی، ان کو حاصل رہی ہے، اور انہوں نے اقتدار تک رسائی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے 2018 کے اندر حاصل کی. عمران خان نے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان پر احسان کیا تھا ان لوگوں کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی. پھر عمران خان نے پاکستان کے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے اندر، جس کے حقائق میں کسی اور روز آپ کے سامنے رکھوں گا اور وہ بھی حقائق ہوں گے، ان کے ساتھ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. وہ پہلی اٹیمپٹ تھی جو کہ عمران خان نے کی. اس میں اور بھی بہت سے لوگ تھے جس کے حوالے سے میں لکھ بھی چکا ہوں 2022 دسمبر کے شروع کے دنوں کے اندر کہ جو کچھ ہوا وہ تباہ کن تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کے ادارے کے لیے، دفاعی ادارے کے لیے. لیکن عمران خان اس کے اندر شامل تھے، انہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی. چلیں اس وقت بھی انہیں ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے تھے لیکن انہوں نے نہیں لیے. آج وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ میں تو بات کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے فوج یا اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرتی. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بحیثیت ایک سابق وزیر اعظم اور بحیثیت ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ کے کیا کیا. عمران خان نے جو کیا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اس کی سزا شاید ملے گی انہیں. کچھ ایسے فیصلے انہوں نے کیے جس کی سزا انہیں ملے گی. لیکن وہ لوگ جو آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا ووٹر بھی فارغ ہو گیا، یعنی وہ بھی پارٹی چھوڑ کے چلا گیا، وہ غلط ہے. کم از کم آج کے حقائق تو یہ بالکل نہیں کہتے. یہ بات سوچنے کی ہے ان لوگوں کی جو کہ اپنی الیکشن کیلکولیشن اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ تحریک انصاف کا ووٹر تو بالکل یا ہمارے پاس آئے گا، آدھا ادھر چلا جائے گا، آدھا ادھر چلا جائے گا. ایسے کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ آپ کو آنے والے دنوں کے اندر اس کا ریفلیکشن اور طریقے سے سامنے آئے گا. اور یاد رکھیے میرا اوپینین نہیں، یہ فیکٹ بیسڈ بات ہے. آگے چلیے. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت دبئی کے اندر ملی اور یہ دبئی یاترا تھی، ملاقاتیں ہوئی، سب کچھ ہوئی. بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میچور ضرور ہوئی ہیں لیکن آج بھی ان میں ایک چیز کا فقدان ہے اور وہ ہے ایک دوسرے کے اوپر اعتبار. یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کرتی، اینڈ رائٹلی سو، بیکاز یہ دونوں جماعتیں اگر آج کسی اتحاد میں ہیں تو یہ غیر فطری اتحاد ہے. یاد رکھیے کبھی بھی الیکشن اتحاد نہیں تھا اور نہ ہی ہو سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایڑی چوٹی کا زور لگائی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ملک کے اگلے وزیر اعظم بنے. انہوں نے بحیثیت وزیر خارجہ بڑا بہترین کام کیا ہے. پاکستان دنیا کے کینوس کے اوپر وہ جانے جاتے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، تو ان کا وہ جو ایک لیگسی ہے وہ بھی انہیں بہت سپورٹ کرتی ہے. لیکن مسلم لیگ نون کو کیا یہ بات منظور ہوگی؟ مسلم لیگ نون کیا اس بات کو ہضم کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں. مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ میاں نواز شریف کو وہ کہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اور میاں نواز شریف صاحب ہی اگلی دفعہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، لیکن یہ اتنا آسان اور سادہ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کو چند قانونی مشکلات کا سامنا ہے اور وہ اتنی سپیڈ سے شاید حل نہیں ہو پائیں گے. لہٰذا مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ان آل پروبیبلٹی میاں شہباز شریف ہی ہوں گے. تو ایسی صورتحال میں یہ نمبرز گیم ہوگی. اگر پاکستان تحریک انصاف کسی بھی شکل کے اندر انتخابات کے اندر آتی ہے وہ بھی الارمنگ ہوگا.
اور اگر وہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس قابل ہی نہیں رہتی ہے، اس کو لانے ہی نہیں دیا جاتا انتخابات کے اندر، تو ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوگا۔ ایسی صورتحال میں کس کو ووٹ زیادہ ملیں گے؟ کون سی جماعت ایمرج کر پائے گی وکٹوریس؟ یہ اپنی جگہ ایک سوال ضرور ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ کیا ایک لو ووٹر ٹرن آؤٹ کے ساتھ اس الیکشن کی کوئی لیجیٹیمیسی ہوگی؟ میرا نہیں خیال ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک جماعت آج بھی مقبول ہے، اور باقی جماعتوں سے زیادہ مقبول ہے۔ جو انہوں نے کیا، جو ان کے چیئرمین نے کیا، اب شاید اس کی سزا ووٹر بھی بھگتے گا، سپورٹر بھی بھگتے گا، اور بھگت بھی رہا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ اس کا مستقبل 2023 کے الیکشن کے اندر کیا ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کر رہے، اور اقتدار کی بندر بانٹ یہ کہہ رہی ہے کہ شاید اگلے انتخابات کے بعد اگر پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم نہیں بنا پاتی تو وہ یہ چاہیں گے کہ اگلا صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو۔ اور اس حوالے سے جو اب تک کی اطلاعات ہیں وہ یہ کہ خود جناب آصف زرداری صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے صدر بحیثیت صدر پاکستان، اور وہ چاہیں گے کہ وہ ملک کے صدر بنے، اور شاید مسلم لیگ نون کو یہ بات ماننا پڑے گی، کیونکہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ کوئی ایک جماعت سویپ کر رہے، ایسے حالات تو بالکل نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون کو بھی بڑا زور لگانا پڑے گا، اور کیا یہ زور لگانے کی پوزیشن میں مسلم لیگ نون آ جائے گی؟ ابھی کہنا بہت مشکل ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ بات میں رکھ دوں کہ جو مستقبل ہے استحکام پاکستان پارٹی کا، وہ اس کے اوپر ابھی بھی بہت سے سوالیہ نشان ہیں، اس لیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک نئی جماعت ہے، ایک نئے منشور کے اندر۔ دیکھیے کچھ لوگ تو واقعی اس کے اندر ایسے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے بہت پہلے علیحدہ ہو چکے تھے، ان کا تو ایک جینون ان کا ایک کنسرن بھی ہے، ان کی ایک جینون پوزیشن بھی ہے کہ وہ ایک انہوں نے جماعت بنا لی ہے، وہ اکٹھے ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 9 مئی کے بعد تحریک انصاف سے علیحدہ ہوئے ہیں، انہوں نے 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کیا اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کنڈیم کیا۔ لیکن کیا استحکام پاکستان پارٹی کو ووٹ ملے گا؟ اور کیا پی ٹی آئی کے لوگ استحکام پاکستان پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ نہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کا اس وقت فیوچر کیوں اتنا مخدوش نظر آ رہا ہے یا حوصلہ افزا نہیں نظر آ رہا؟ اس کی وجہ وہ یہ کہ جو لوگ 2022 کے اندر جنہوں نے منحرف ہوئے اور جولائی 2022 کے اندر انہوں نے پی ایم ایل این کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا، وہ لوگ اتنے زیادہ ووٹ لینے کے باوجود ہار گئے، پی ایم ایل این کی سپورٹ کے باوجود ہار گئے، ان کو مکمل طور پر پی ایم ایل این کے لوگوں نے بھی ووٹ نہیں دیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی بحیثیت ایک پارٹی اتنا ووٹ بینک بنا چکی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جتوا سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ آج کے ولاگ میں یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے کی، ان کے اوپر اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، لائک اور سبسکرائب کریے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔